کیا اگر کوئی خاتون قرآن کریم کو بہترین آواز میں پڑھتی ہے یا اچھے انداز میں تقریر کرتی ہے تو اس کی تلاوت سننا یا اس کی تقریر سننا شرعی طور پر کیسا ہے؟ اسی ٹاپک پر عورتوں کی آواز کا شرعی حکم کیا ہے، اس پر آج کے سوال کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری سوشل میڈیا فیملی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کروں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی ہوں کہ آج کا سوال جو ہے وہ عورتوں کی آواز کا شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ بہت سے کمنٹ آتے ہیں، میں بھی جو ویڈیوز بناتی ہوں اس کے اوپر بھی، کہ عورتوں کا اس طرح سے، کیونکہ دینی باتیں ہوتی ہیں میری ویڈیوز میں تو لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ خیر، ان کا سوال غلط نہیں ہے، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی لوگوں کو جواب دے دوں۔ تو سوال ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سوال ہے، اگر کوئی خاتون قرآن کریم کو بہترین آواز میں پڑھے یا وہ اچھے انداز میں تقریر کرتی ہے تو اس کی تلاوت سننا یا اس کی تقریر سننا شرعی طور پر کیسا ہے؟ کیا عورت کی آواز قابل سطر ہے؟ دوسرے آدمی اسے نہ سنے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ تو جواب ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو کہ عورت کی آواز قابل سطر ہے اور اس کی آواز کو اجنبی مرد نہیں سن سکتے، بلکہ ازواج مطہرات کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو جس سے کسی کے دل میں روگ ہو، کوئی برا خیال وابستہ کر لے، اور قاعدہ کے مطابق گفتگو کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آواز کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ وہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی بد باطن اپنے دل میں کوئی برا خیال پیدا کر لے، چونکہ عورت کی آواز میں فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس بنا پر بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ نرم اور لچکدار لب و لہجے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی آواز قابل سطر نہیں، کیونکہ کوئی چیز طلب کرنے میں بات کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ عورتوں کو بھی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں کسی بھی دلیل میں ایسا معلوم نہیں ہوا ہے کہ عورت کی آواز قابل سطر ہے، یعنی عورتیں قرآن اور سنت یا دین کو پھیلانے میں کسی طرح سے پیچھے رہ سکتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اور عالم صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو ان کے پاس اس کا علم پایا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں اور مشکل مسائل کے لیے صحابہ آپ سے رابطہ کرتے تو ان کا حل انہیں بتاتی تھیں۔ اگر آواز پردہ ہوتی تو مسائل وغیرہ کے لیے رجوع نہ کیا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کی گفتگو سننا جائز ہے اور عورت کی آواز قابل سطر نہیں ہے۔ فتح الباری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے
کہ ضرورت کے وقت اجنبی عورت کی گفتگو سننا جائز ہے اور عورت کی آواز پردہ میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق اگر کوئی عورت خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی تلاوت مرد سن سکتے ہیں اور اسی طرح اس کی تقریر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ عورت کی آواز پردے کا حصہ ہے۔ صرف اتنی پابندی ہے کہ عام لوگوں سے گفتگو کرتے وقت لب اور لہجہ ذرا سخت ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور جن لوگوں کو جواب پسند آیا ہے پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ اگر اور بھی کوئی سوال ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کا جواب دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، آلریڈی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔